بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سب یہ جانیں گے کہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے جسم پر کیڑے لگ گئے تھے یا انہیں کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اور انہیں کیوں اتنے بڑے بڑے امتحان میں ڈالا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے یا زمین ہی پر انہیں سولی دے دی گئی، جیسے کہ آج کے کرسچن اور عیسائی لوگ مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے گلے میں ایک تعویذ جیسی صلیب پہنتے ہیں۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ان سارے سوالوں کا جواب ہم بہت ہی شارٹ اور آسان طریقے سے جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لڑکے ہیں، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، خوبصورتی بھی عطا کیا تھا، اور مال و دولت کی کثرت بھی تھی۔ بے شمار جانور، کھیت اور باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا، اور آپ کی تمام اولاد اس کے نیچے دب کر وفات پا گئیں، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں کے قریب بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغ بھی برباد ہو گئے۔ الغرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے اور شکر ادا کرتے، اور فرماتے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اپنے پاس بلا لیا۔ میں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور ان کے مبارک جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، صرف آپ کی بیوی جن کا نام رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالوں سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ نے پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ یہاں پر میں ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس چیز کا جاننا ہمارے اور آپ کے بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اور ان کے جسم میں کیڑے لگ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو جو زمین میں گر جاتا پھر اسے اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے۔ یہ واقعہ بہت سی غیر معتبر کتابوں میں موجود ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان میں کسی بھی نبی کو یہ سب بیماریاں نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ ان تمام انبیاء اکرام کا ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں۔ تو جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب لوگوں کی ہدایت اور انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے آئے۔ تو اگر ان انبیاء اکرام میں سے کسی کو یہ بیماری ہو جائے تب تو لوگ ان سے نفرت کریں گے، ان سے دور بھاگیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا وہ مقصد ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ قریب آئیں گے نہیں تو پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ کوڑ کی بیماری ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے مبارک جسم پر کیڑے مکوڑے لگے تھے۔ ہاں، ان کے جسم پر کچھ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے کئی سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جسے قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی، مصیبتیں پہنچی، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا،
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور بہت ہی میٹھا اور مزیدار تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ کے پیٹ میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو بہت بڑے درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کے بہت اولاد ہوئی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے ہلاک ہونے والے تمام مال، جانور اور سامان بھی انہیں مل گئے، بلکہ پہلے جتنا مال اور دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے اس کو 10 درے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے فرمایا اے ایوب، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اور کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت ہی توبہ کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اب ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں جسے میں نے شروع میں بتایا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو چونکہ یہودی لوگ تورات شریف کے اندر پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین اور ان کی شریعت کو ختم کر دیں گے، اس لیے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، ان میں سب سے زیادہ سرکش قوم یہود یعنی یہودی لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کیا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا یہودیوں کے سامنے اعلان کیا تو یہودی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوستوں اور ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں اور ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہوگا، تو 12 یا 19 حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی میں ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ بنایا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ بھیجا، اور اس بادل کے ٹکڑے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا جوش محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بادل نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں پیش آیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر حضرت علامہ زرقانی کے مطابق 120 سال کی تھی۔ تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے گھر میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا،
اس کے بعد جب دقیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن دقیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اگر یہ قتل ہونے والا حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی دقیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ دقیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودی لوگ آپس میں جنگ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیے، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب عیسیٰ نے ان یہودیوں سے کفر پایا تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے یعنی آپ کے سچے دوستوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان جانے کے بعد حضرت مریم نے 6 برس تک دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں انصاف قائم کر کے وفات پا جائیں گے، اور مدینہ میں گنبد خضرا کے اندر دفن ہوں گے۔